میں بسد ادب و احترام شہر عزیز کے مشہور عالم دین، لاکھوں دلوں کی دھڑکن، آل انڈیا مسلم پسند اللہ بورڈ کے سیکرٹری، ادارہ سعودت اسلام کے بانی اور صدر محترم، مفکر اسلام حضرت مولانا ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی دامت برکاتہم کے خلیفہ و مجاز، صوبہ مہاراشٹر کی پہلی اقامتی درس ہوگا مہاد ملت کے مایا ناز فرزند اور قابل سپورٹ گلشن نعمانی کے ایڈیٹر اور مدیر مسئول حضرت مولانا حافظ محمد عمران محفوظ ملی رحمانی دامت برکاتہم صاحبزادہ حضرت مولانا محفوظ الرحمان صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں. آپ اکابرین کے منظور نظر ہے اور اسی کا یہ ثمرہ ہے کہ اللہ پاک نے حضرت کے مقام عطا فرمایا. میں ایک بات واضح طور سے بتلا دوں کہ پورے ہندوستان کے اندر ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی دامت برکاتہم کے صرف 9 خلفاء ہیں اور مہاراشٹر کے اندر جو ہے 2 خلفاء ہیں، جس میں حضرت مولانا حافظ محمد عمران محفوظ ملی رحمانی صاحب ہے اور اورنگ آباد کے اندر حضرت مولانا محفوظ الرحمان صاحب ملی فاروقی دامت برکاتہم ہے. یہ ہماری آپ کی سعادت مندی ہے کہ ہمارے اپنے شہر کے اندر مسلم پرسنل اللہ بورڈ کے 2 اراکین ہیں، حضرت مولانا عبدالاحد صاحب ازہری دامت برکاتہم اور حضرت مولانا عبدالحمید ازہری دامت برکاتہم. حضرت بھی رکن تھے، اس کے بعد اللہ پاک نے آپ کو موقع عطا کیا اور آپ اس وقت آل انڈیا مسلم پسند اللہ بورڈ کے سیکرٹری ہیں. ملکوں کے دور دراز علاقوں کو سفر کرتے ہیں. طلاق ثلاثہ کا جو مسئلہ اٹھا ہوا ہے اور اس کو اس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے جیسے ہندوستان کے اندر طلاق سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے. یہ صرف اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے. انشاءاللہ حضرت والا جو ہے اس پر بھی جو ہے سیر حاصل گفتگو کریں گے. نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا، اور اپنا مقام خود ہی بناتے اہل دل، ہم وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بنا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا توبوا الى اللہ توبة نصوحا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذکروا محاسن موتاکم وکفوا عن مساویہم. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. صدر جلسہ استاذ محترم مولانا اقبال احمد صاحب ملی زید مجدہم، اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء کرام، آپ تمام قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہم میں سے ہر شخص کو اس دنیا میں ایک محدود عمر دے کر بھیجا گیا ہے. ہمیشہ رہنے کے لیے اس دنیا میں کوئی بھی نہیں آیا. کہنے والے نے کتنی خوبصورت بات کہی تھی کہ برگیتی گر کسے پائند بودے محمد ابو القاسم زندہ بودے، کہ اس کائنات میں، اس روئے زمین پر اگر کسی شخص کو ہمیشہ کی زندگی دی جاتی، اگر اس دنیا میں
کسی ہستی کو ہمیشہ باقی رکھا جاتا تو اس کے سب سے بڑے حقدار ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو وقت اللہ نے دیا تھا اس وقت کے پورا ہونے پر آپ کو بھی دنیا سے واپس بلا لیا گیا. 63 سال کی عمر ہوئی اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے. اس کائنات میں کسی انسان کے گزر جانے کا سب سے زیادہ صدمہ، سب سے زیادہ دکھ اگر ہو سکتا ہے تو وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ دنیا سے تشریف لے گئے، کائنات اندھیری ہو گئی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تھے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے، جب آپ مدینہ آئے ہر چیز روشن اور منور ہو گئی، اور جس دن آپ دنیا سے تشریف لے گئے ہمیں ہر چیز میں اندھیرا محسوس ہوتا تھا، ہر چیز میں ظلمت محسوس ہوتی تھی. لوگوں کا صدمے سے یہ عالم تھا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خبردار کوئی شخص یہ نہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. ہمارے حضرت تو اسی طرح اللہ سے ملنے کے لیے گئے ہیں جس طرح موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملنے کے لیے گئے تھے اور پھر واپس تشریف لائیں گے. آپ کا وصال نہیں ہوا. اور جو شخص یہ کہے گا کہ حضرت دنیا سے چلے گئے وہ منافق ہے، اس کی گردن مار دوں گا، منافق ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، بالکل خاموش ہو گئے. ایک آنسو بھی نہیں ٹپکتا تھا، ایک جملہ بھی زبان سے نہیں نکلتا تھا، سکتے کی حالت تھی، بالکل خاموش. بعض صحابہ چیخیں مار مار کر رونے لگے. صحابہ کو جو محبت تھی وہ بے مثال چیز ہے. کوئی اولاد اپنے ماں باپ سے وہ محبت نہیں کر سکتی، کوئی بیوی شوہر سے، کوئی شوہر بیوی سے، کوئی دوست اپنے دوست سے، کوئی بھائی اپنے بھائی سے وہ محبت نہیں کر سکتا جو کائنات میں صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کر کے دکھائی ہے. آپ دنیا سے تشریف لے گئے، کیسا صدمہ ہوا ہوگا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری میں ہے، حضرت فاطمہ حضور کی چہیتی بیٹی پکار اٹھی، یا ابتا الی جبریل ننعا، ہائے ابا جان آپ کہاں تشریف لے گئے؟ ہم جبریل سے آپ کے جانے کی، گزر جانے پر تعزیت کرتے ہیں. یا ابتا جنت الفردوس مأوا، ہائے ہمارے ابو جان جنت الفردوس آپ کا ٹھکانہ ہے. اور جب صحابہ دفن سے فارغ ہو کر حجرے کے سامنے سے گزر رہے تھے اور حضرت انس گزرے تو حضرت فاطمہ نے اندر سے آواز دے کر کہا، انس تم لوگوں کے دل نے کیسے گوارا کر لیا کہ تم نے ہمارے ابو جان کے جسم اطہر پر مٹی ڈال دی. یہ کہہ کر روئیں اور صحابہ بھی روئے. کیسا غضب کا مرثیہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر کہا، جس میں ارشاد فرمایا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، کہ میرے والد کے دنیا سے چلے جانے کی وجہ سے مجھ پر غموں کا ایسا پہاڑ ٹوٹ پڑا کہ اگر وہ دنوں پر ڈال دیا جاتا تو وہ راتوں کی شکل میں تبدیل ہو جاتے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کے وقت لوگوں نے درخواست کی اذان کہہ دیجئے، انکار کر دیا. لوگوں نے اصرار کیا تو فرمایا کل تک میں اذان دیتا تھا اور جب اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتا تھا
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر نظر ڈال لیتا تھا، آج یہ جملہ کہہ کر کس کے چہرے کو دیکھوں گا؟ آج وہ مبارک چہرہ آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، کن کو دیکھوں گا؟ اذان کہنے سے انکار کر دیا۔ لوگوں نے جب بہت اصرار کیا تو اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہا اور زور کی ایک چیخ ماری اور گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، انہیں حضرت کے دنیا سے تشریف لے جانے کی خبر نہیں ملی تھی، وہ اپنے کھیت میں ہل چلا رہے تھے، مدینے سے ذرا باہر ہل چلا رہے تھے۔ اتنے میں کوئی شخص بستی سے نکل کر آئے، دیکھا کہ یہ تو اپنے کام میں مشغول ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ان کو خبر بھی نہیں ملی۔ دور سے پکار کر اس نے کہا کہ آپ کھیت میں ہل چلا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، بس اتنا سننا تھا کہ وہ ہل ہاتھ سے چھوٹ گیا اور زور کی ایک چیخ نکلی اور روئے، اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہ، کیسی غضب کی دعا مانگی، کیسی محبت تھی۔ کہا اللہ، آج تک میری آنکھیں تھی جن کے ذریعے آپ کے محبوب کو دیکھتا تھا اور آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا تھا، اور کان تھے جن کے ذریعے ان کی مبارک باتوں کو سنتا تھا اور دل کو سکون پہنچاتا تھا۔ جب آپ نے اپنے پیغمبر کو اپنے پاس بلا لیا تو اب میری آنکھوں کی بینائی بھی واپس لے لے اور کانوں سے سننے کی طاقت بھی واپس لے لے۔ میں حضرت کے بعد نہ کسی کو دیکھنا چاہتا ہوں اور نہ کسی کی باتیں سننا چاہتا ہوں۔ اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی اور کانوں سے سننے کی طاقت بھی چلی گئی۔ چھین لے مجھ سے نظر اے جلوہ خوشروئ دوست، اب میں کوئی محفل نہ دیکھوں تیری محفل کے بعد۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ جس دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، وہ مدینہ منورہ کے قریب ایک آبادی میں جہاں ان کا مکان تھا، حضرت سے اجازت لے کر گئے تھے۔ جس دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس دن حضرت کی طبیعت صبح کے وقت میں کچھ ٹھیک تھی، کئی دن سے تو حالت بہت سخت تھی، لیکن اس دن کچھ افاقہ تھا۔ تو حضرت ابو بکر نے اجازت مانگی اور تشریف لے گئے، اور ادھر حادثہ پیش آیا۔ وہاں ان کو خبر ملی اور وہاں سے وہ آئے، روتے ہوئے آئے۔ صحابہ مسجد میں جمع تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور حضرت کو چارپائی پر رکھا گیا تھا اور ایک چادر اوڑھا دی گئی تھی۔ احادیث کی کتابوں میں ہے کہ حضرت تشریف لائے اور آپ نے قریب پہنچ کر چادر کو الٹ دیا، پھر جھک کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو چوما، بوسہ لیا اور زار و قطار روئے، فرمایا واہ خلیلا، ہائے میرے دوست اور میرے ساتھی، طبت حیا و میتا، آپ کی زندگی بھی پاکیزہ تھی اور آپ کی وفات بھی بڑی قابل رشک ہے۔ لن یجمع اللہ علیک موتین، اللہ تعالیٰ آپ پر دو موت جمع نہیں کرے گا۔ اب آپ دنیا سے گئے ہیں، اب کوئی موت آپ کے لیے نہیں۔ کیسا تعلق تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیسی گہری محبت تھی۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت کا دل کتنا دکھا ہوگا، لیکن اللہ نے کیسی ہمت ان کو عطا کی تھی، اور اب ان کے کاندھوں پر پوری امت کو سنبھالنے کی ذمہ داری تھی۔ اس لیے مسجد میں تشریف لائے اور حضرت عمر ابن خطاب کھڑے ہوئے تھے اور تلوار کھینچے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جو کہے گا کہ حضرت کی وفات ہو گئی منافق ہے۔ قریب گئے، فرمایا عمر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر کی حالت ایسی تھی کہ انہوں نے اس وقت اس حکم کی تعمیل نہیں کی، ایسی صدمے کی کیفیت تھی، کھڑے رہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق سیدھے منبر رسالت پر تشریف لے گئے اور خطبہ دیا،
تقریر فرمائی، زبردست تقریر فرمایا، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت۔ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ حضرت دنیا سے گئے، تشریف لے گئے، آپ دنیا سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چلے گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ اللہ زندہ ہے اور اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اللہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اللہ پر زوال نہیں، اس پر کبھی کوئی موت نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ زندہ ہے اور پورے نظام کائنات کو تھامنے والا ہے، پوری کائنات کو اپنے دست قدرت میں رکھنے والا اور نظام کو چلانے والا تنہا اللہ ہے، اور اللہ پر کبھی کوئی زوال نہیں آنے والا۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ ہی سب سے پہلے ہے اور اللہ ہی سب سے آخر ہے، اور اللہ ظاہر ہے اور اللہ باطن ہے۔ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ کائنات کی ایک ایک چیز میں اس کی قدرت کی تجلی ہے، اور اللہ چھپا ہوا ہے کہ اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہیں اس کو نہیں دیکھ سکتی، ہاں البتہ نگاہوں کو وہ پکڑ لیتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات کا صدمہ اس کائنات میں سب سے بڑا ہے، اسی لیے صوفیاء کرام نے اور بزرگان دین نے یہ بات لکھی ہے کہ جب انسان کو کوئی صدمہ پہنچے، کسی کا انتقال ہو جائے، ماں باپ رخصت ہو جائیں، استاذ رخصت ہو جائے، بھائی رخصت ہو جائے، بیوی رخصت ہو جائے، بہن رخصت ہو جائے، کوئی قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو جائے اور صدمے کی کیفیت ہو، تو اس صدمے کی کیفیت کو کم کرنے کا نسخہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے صدمے کو یاد کر لیں۔ یہ ایک تدبیر ہے۔ تو ہر انسان ایک مختصر عمر لے کر آیا ہے، جانے کے لیے آیا ہے، رہنے کے لیے نہیں آیا۔ ہر ایک کو جانا ہے، کچھ وہ ہیں جو آگے چلے گئے، منہم من قضا نحبہ، کچھ وہ ہیں جو اپنی باری کے انتظار میں ہیں، منہم من ینتظر۔ فرق اتنا ہے کہ کچھ آگے گئے، کچھ تیار بیٹھے ہیں۔ لیکن یہ بھی ایک فطری بات ہے کہ جب محبت کرنے والا کوئی انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے جانے کی کسک محسوس کی جاتی ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اور کتنی خوبصورت بات کہتے تھے، فرماتے تھے کہ جب آندھی چلتی ہے اور کوئی بڑا درخت زمین پر گرتا ہے تو زمین ہل جاتی ہے۔ جب کوئی بڑا درخت زمین پر گرتا ہے زمین ہل جاتی ہے۔ جب کوئی دین کا خادم، کوئی عالم، کوئی اللہ کا نیک بندہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو کائنات کے لوگ اس کے جانے کی کسک محسوس کرتے ہیں، صدمہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت درجے بلند کرے ہمارے مولانا مفتی شکیل ظفر قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ وہ بھی دین کے خادم تھے، ایک اچھے عالم تھے، ایک مسجد کے امام تھے، ایک مشہور دینی درسگاہ کے استاذ تھے، ملی دینی اصلاحی سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے، لوگوں کے دکھ درد میں شرکت کرتے تھے، ملی مسائل کے سلسلے میں جمعیت علماء، مسلم پرسنل لا بورڈ اور دوسری کل ہند جماعتوں کی طرف سے جو ہدایتیں جاری کی جاتی تھیں ان ہدایتوں کو پورا کرنے کے سلسلے میں فکر مند رہتے تھے۔ انہوں نے خدمت سے لبریز زندگی گزاری، اگرچہ کہ طبعی عمر سے پہلے وہ دنیا سے چلے گئے،
جس کو ہم لوگ طبعی عمر کہتے ہیں. ہر انسان کی عمر متعین ہے، اور جب وہ وقت پورا ہو جاتا ہے تو وہ انسان اللہ کے دربار کی طرف لوٹ جاتا ہے. مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بھی جو وقت متعین تھا اس وقت وہ تشریف لے گئے، لیکن چونکہ وہ دین کی خدمت کر کے گئے اس لیے ان کی کمی آج بھی ہم محسوس کرتے. ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی بہت بے نظیر عالم دین تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ملت کی خدمت کا جذبہ عطا کیا تھا وہ مثالی جذبہ تھا. اور ہمیشہ فکر مند رہنا، ہمیشہ کام میں لگے رہنا، یہ ان کی خصوصیت تھی. مجھے ان کے ساتھ مختلف دین کے کاموں میں حصہ لینے کا موقع ملا ہے، سفر میں بھی رہنے کا موقع ملا ہے. اور آدمی کی اصل کیفیت سفر ہی میں کھلتی ہے. دو کسوٹیاں ہیں، یا تو آدمی کسی کی اصل حالت سفر میں پہچان سکتا ہے، اور یا تو اس کے گھر میں اس کی اصل حالت دیکھی جا سکتی ہے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اور صحیح کہتے ہیں کہ آدمی جب گھر سے باہر نکلتا ہے تب تو ماشاءاللہ خوب اچھے کپڑے پہن کر، شیروانی پہن کر، صدری پہن کر نکلتا ہے، لیکن گھر میں لنگی بنیان پر ہوتا ہے. یعنی جو اس کی اوریجنل کیفیت ہے وہ گھر میں ہوتی ہے. اسی لیے اگر باہر کسی کی بہت تعریف ہوتی ہے اور گھر والے اس کے اخلاق سے مطمئن نہیں ہیں تو یہ علامت ہے کہ وہ اخلاق والا آدمی نہیں. گھر کے لوگ اگر گواہی دیں، بیوی گواہی دے تب بات ہے، ورنہ باہر کے لوگ تو اصلی حالت میں دیکھتے نہیں ہیں. مشہور ہے نا کہ پیراں نمی پرن مریداں ہمی پرانن، کہ پیر لوگ خود نہیں اڑتے، مرید لوگ ان کو اڑاتے ہیں. ہمارے حضرت ایسے، ہمارے حضرت ویسے، ہمارے حضرت ڈبل پیسے، اور زمین آسمان کی تعریفیں سب ان کے لیے متعین کر دیتے ہیں. لیکن اصل حالت انسان کی وہ ہے جو گھر میں ہوتی ہے. باہر تو یہ سمجھا جا رہا ہے، مریدین سمجھ رہے ہیں کہ حضرت پوری رات بیٹھ کے وظیفہ ہی پڑھتے، اور بیوی سے پوچھئے تو وہ کہے گے کہ کمبخت فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتا. کسوٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ گھر کے لوگ با اخلاق ہونے کی گواہی دیں، گھر کے لوگ عبادت گزار ہونے کی گواہی دیں. اور ہزاروں سلام ہو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کی پاکیزگی، آپ کے کردار کی بلندی، آپ کے اخلاق کی بلندی کی سب سے پہلی اور سب سے مضبوط تعریف اور سب سے بہترین تعریف اگر کسی نے کی ہے تو وہ آپ کی ازواج مطہرات ہیں. گھر کے لوگوں نے گواہی دی. حضرت عائشہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوشیزہ کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرم کرنے والے تھے. حضرت ختیجہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہمان نواز تھے، غریبوں کی خدمت کرنے والے تھے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک برتنے والے تھے، پریشان حالوں کے ساتھ کھڑے ہونے والے تھے، مقروضوں کا قرض ادا کرنے والے تھے. گھر کی گواہی. اور سفر میں بھی انسان کھلتا ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں سفر میں ان کی اصل حالت سمجھ میں آتی ہے. مقام پر رہیں گے تو پتہ چلتا ہے بہت خوش اخلاق آدمی ہے. سفر میں نکلے، ذرا اونچ نیچ ہوئی، کھانا وقت پہ نہیں ملا، آرام صحیح سے نہیں ہوا، تو ان کی جو اصل کیفیت ہوتی ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. اس لیے سفر بھی بہترین کسوٹی ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ سامنے کسی شخص نے ایک شخص کی تعریف کی. حضرت نے پوچھا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کہا نہیں.
کہا تم نے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہے؟ کبھی قرض دیا یا اس سے قرض لیا، کوئی معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا پھر تمہیں اس کے بارے میں رائے دینے کا کوئی حق نہیں، تمہاری رائے اس شخص کے بارے میں معتبر نہیں۔ تو سفروں میں بھی مجھ کو رہنے کا موقع ملا، میں اس بات کی گواہی دے سکتا ہوں کہ دین اور ملت کے تئیں وہ ایک وفادار عالم دین تھے اور اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کا کام کرنے والے تھے۔ حد درجہ افسوس ہے کہ اللہ نے ان کو کم عمر دی، اللہ کا فیصلہ ہے، اس میں حکمت ہے، لیکن ہم جیسوں کے لیے ان کی ابھی ضرورت تھی اور سماج کو بھی ان کی ضرورت تھی، مگر اللہ نے اپنے دربار میں ان کو بلا لیا۔ ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے اذکروا محاسن موتاکم، جو آگے بڑھ گئے ان کی نیکیوں کو یاد کیا کرو، ان کی خوبیوں کا بیان کیا کرو، اور اگر ان میں کچھ خامیاں ہیں، اور ہر انسان میں خامی ہے، ہر انسان میں کچھ نہ کچھ کمزوری ہوتی ہے، کوئی شخص عیب سے پاک نہیں ہے، عیب سے پاک ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے، خامی سے پاک ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ ہر انسان میں عیب ہے، تو خامی اور عیب مت بیان کرو، خوبیوں کا بیان کرو، خامیوں اور کمزوریوں کو مت بیان کرو۔ مجھے افسوس ہے، غیروں کو تو جانے دیجئے، بہت سے اپنے لوگ بھی مفتی شکیل ظفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کہتے ہیں، خامی یا کمزوری کی باتیں، جن کو سن کر بہت دل دکھتا ہے، بہت دل دکھتا ہے۔ ہر انسان دنیا سے جانے والا ہے، اور اگر ہم کسی کے بارے میں خامی اور عیب کی بات کرتے ہیں تو یہ علامت ہے کہ ہمارے اندر تکبر کی بیماری ہے، ہم اپنے آپ کو زیادہ اونچا سمجھتے ہیں اور دوسروں کو نیچا سمجھتے ہیں۔ افسوس کہ بعض لوگوں نے اسٹیج پر کھڑے ہو کر بھی مفتی شکیل ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایسے غلط جملے کہے، ایسی دل دکھا دینے والی بات کہی جس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ کیسی بدبختی ہے اس امت کی کہ ہم اپنے دین کے خادم علماء کرام کو نہ ان کی زندگی میں بخشتے ہیں، نہ ان کی موت کے بعد ہم ان کو بخشنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک عالم دین کتنی مشقت سے دین کی خدمت کرتا ہے، کتنی پریشانیاں جھیل کر اللہ کے دین کا کام کرتا ہے، آپ کو نہیں معلوم ہوگا۔ میں اللہ مجھ کو بڑائی کے ذرہ برابر احساس سے بھی محفوظ رکھے، صرف آپ کے لیے یہ بات کہتا ہوں کہ مجھ کو ملک کے مختلف حصوں میں جانے کا موقع ملتا ہے اور سماج کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ کتنے علاقے ایسے ہیں جہاں علماء انتہائی قسم پرسی میں زندگی گزار رہے ہیں، آج کی تاریخ میں بھی ایسے حالات سے وہ گزر رہے ہیں کہ علامان والحفیظ۔ ہم لوگ اپنی زبان سے کیسے بیان کریں، کیسی فقر و فاقہ کی زندگی ہے۔ میں کشمیر گیا، وہاں ایک بزرگ عالم، میں تو نہیں جانتا تھا، سیرت النبی کا بہت بڑا جلسہ تھا، وہاں کے لوگ علماء کے قدرداں بھی ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، مشائخ کی عزت کرتے ہیں۔ تقریر ہوئی، سیرت النبی کا موضوع تھا، بہت بڑا مجمع تھا، اور وہاں کے سرکاری ڈپارٹمنٹ کے بڑے بڑے آفیسران بھی موجود تھے۔ سامنے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، بڑی لمبی داڑھی تھی، علماء جیسا لباس تھا، میں نہیں پہچانتا تھا۔ تقریر میں وہ روتے رہے، مستقل روتے رہے، سیرت النبی پر تقریر ہو رہی تھی، آنسوؤں سے روتے تھے۔ کئی دفعہ میری نظر پڑی، جب جلسہ ختم ہوا لوگوں نے تعارف کرایا تو پتہ چلا کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں، دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہیں اور بہت پہلے فارغ ہوئے ہیں، بہت پہلے فارغ ہوئے ہیں، اور اس وقت سے لے کر اب تک دین کی خدمت کرتے ہیں اور بہت ہی مشقت کی زندگی گزارتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کے واقعات، مجھ کو دلچسپی ہوئی تو میں نے ان کے ساتھ کچھ وقت گزارا، 2-3 گھنٹے میں بیٹھا، ان سے قریت کر ان کے حالات پوچھتا تھا۔
جو حالات انہوں نے بتائے اگر میں آپ سے بیان کروں تو یقین مانیے آپ میں سے کوئی شخص اپنی آنکھ کے آنسو پر قابو نہیں رکھ پائے گا۔ ایسی زندگی اس شخص نے گزاری، ایسی پہاڑیوں پر وہ جاتے ہیں جہاں کوئی شخص جانے کا تصور نہیں کر سکتا ہے، چھوٹی چھوٹی آبادیاں وہاں ہیں، کوئی ان کو دین سکھانے والا نہیں، گھوڑے پر بھی نہیں جا سکتے، برف راستے میں پڑی ہوئی ہوتی ہے، پیدل وہ شخص سفر کرتا ہے، تنے تنہا سفر کرتا ہے۔ مجھ سے کہنے لگے کہ جب پڑھنے کا شوق مجھ کو ہوا کہ دیوبند جا کر پڑھوں گا تو بکریاں چراتا تھا، گھر ماں باپ بھی چرواہے تھے، پہاڑی پر ہمارا گھر تھا، میں بکریاں چرانے گیا ہوا تھا، ایک جگہ لا کر میں نے بکریوں کو جمع کیا، ماں باپ کو بتائے بغیر، اس لیے کہ اگر بتا دیتا تو وہ پڑھنے جانے نہیں دیتے، بغیر بتائے میں وہاں سے نکلا، ایک کپڑے پر گیا تھا دیوبند، ایک کپڑے پر گیا، ماں باپ کو خبر بھی نہیں میں کہاں گیا، اسی ایک کپڑے پر گزر بسر کرتا رہا، اور بعد میں جب وہ کپڑا پھٹ گیا کسی نے کپڑے کا انتظام کر دیا، کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، سبزی کے پتے جو دیوبند کے بازار میں گرے ہوتے تھے ان کو دھل کر ابال کر کھا لیتا تھا۔ 10 سال کے بعد پھر میں اپنے وطن واپس لوٹا، 10 سال کے بعد، اور دین کی خدمت میں کیسی قربانی دی۔ انہوں نے کہا کہ بسا اوقات ایسا ہوتا تھا اور ہوتا ہے کہ ایک کپڑا پہن کر گھر سے نکلتا ہوں، 10 15 دن کپڑا بدلنے کی نوبت نہیں آتی، ایک ہی کپڑا ہوتا ہے، گندا ہو گیا اپنے ہاتھ سے دھل کے پھر پہن لیتا ہوں۔ کہنے لگے ایک دفعہ دہلی گیا، سفر کرتا کرتا 45 دن ہو گیا تھا، ایک ہی کپڑا پہنے ہوئے تھا، دلچسپ بات ہے سننا، 45 دن ہو گیا تھا، ایک ہی کپڑا تھا اور وہ بالکل میلا ہو چکا تھا۔ میں نے ایک دھوبی کے یہاں جا کر کہا کہ یہ کپڑا ہے آپ دھل کر دے دیں گے؟ اس نے کہا دے دوں گا۔ کتنا پیسہ لیں گے؟ تو اس نے کہا کہ اگر جلد دھلوانا ہے، ارجنٹ دھلوانا ہے 7 روپے، پرانے زمانے کی بات ہے، اگر بعد میں لوگے تو 5 روپے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کل دے دینا۔ گئے، اگلے دن جا کر 10 روپے کا نوٹ دیا، 5 روپیہ لے لو، 5 روپیہ دے دو، کپڑا بھی دے دو۔ تو اس شخص نے نوٹ لے لی اور 7 روپے رکھ کر 3 روپے واپس کر دیے۔ انہوں نے اوپر سے نیچے تک دیکھا کہ بھائی 5 روپے میں بات ہوئی تھی، یہ آپ 5 روپیہ واپس کیجئے، 3 روپیہ کیوں دے رہے ہیں؟ اس کو دیکھتے رہے گھور گھور کے، لیکن اس پہ کوئی اثر ہوا نہیں۔ تو جب دیکھا انہوں نے کہ کچھ اثر نہیں ہو رہا ہے تو کہنے لگے کہ آپ پیسہ پورا واپس کیجئے۔ تو اس نے بھی گھور کر دیکھا اور کہا مولانا سیدھے سیدھے آپ چلے جائیے، اس لیے کہ جب آپ نے کپڑا دیا تھا تو میں نے سمجھا کہ خاکی رنگ کا کپڑا ہے، جب دھلنا شروع کیا تو اندر سے سفید کلر نکلا، تو اتنی مشقت سے میں نے دھلا ہے اس کو، اس کے تو 10 روپے بنتے ہیں، آپ کا تو میں 7 روپیہ لے رہا ہوں۔ آپ سوچئے کہ کتنی مشقت ہے۔ اور باہر کی بات تو جانے دیجئے، ہمارے یہاں کے علماء نے کتنی قربانی دے کے دین کی خدمت کی ہے۔ حضرت مولانا جمال الدین لبیب انوری رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ اسلامیہ کے بانی تھے، آپ پڑھ لیجئے، آپ پوچھ لیجئے علماء سے، پوری زندگی وہ پڑھاتے رہے اور دین کی خدمت کرتے رہے۔ اخیر عمر آئی، جب پڑھانے کی حالت نہیں رہ گئی، تنخواہ بھی بند کر دی گئی، اب گزر بسر کا کوئی ساز و سامان نہیں تھا، نیا پورے میں وہ رہتے تھے، نیا پورے میں اپنے مکان کے پاس سڑک کے کنارے گولی بسکٹ کی دکان لگاتے تھے۔ اتنا بڑا عالم علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد، ان کی یہ صورتحال ہے۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ہمارے علماء کتنی مشقت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، کتنا بڑا دین کا کام مفلسی میں انجام دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنے دین کے خادم علماء کو بخشنے کے لیے تیار نہیں۔ ذرا کوئی بات ہوئی
ایسی ایسی باتیں ہم ان کے خلاف کہیں گے اور ایسے ایسے تبصرے کریں گے کہ ان کا دل چھلنی ہو جائے. یہاں تک کہ دنیا سے چلے گئے اب بھی ہم اپنی زبان کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ان کے بارے میں ایسی غلط سلط باتیں کہہ رہے ہیں کہ جس سے ان کے پیچھے رہ جانے والوں کا دل دکھے. ایسی ہر حرکت قابل مذمت ہے. ایسی کسی بھی چیز کو امت برداشت نہیں کر سکتی. اس لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ حضرت مولانا مفتی شکیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قربانیوں کو، ان کی خدمت کو یاد رکھنا چاہیے، اور جو کچھ انہوں نے ملت کو سرمایہ دیا ہے دین کی خدمت کا اور اصلاحی خدمت کا، اسے آگے بڑھانا چاہیے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پر ہمارے یہاں کے ایک شاعر نے ایک شعر کہا تھا، پوری نظم لکھی تھی، اس کا آخری مقطع کا شعر ہے، اور وہ مفتی شکیل ظفر صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر بھی صادق آتا ہے. کہنے والے نے کہا تھا، وہ تو طائف کے مبلغ کا فدائی تھا اثر، وہ تو طائف کے مبلغ کا فدائی تھا اثر، کھا کے پتھر زمانے کو گلے تر دے گیا، کھا کے پتھر زمانے کو گلے تر دے گیا. ایک عالم، ایک انسان، ایک مسیحا، ایک فقیر، جانے کتنے اعزازات کے وہ لاؤ لشکر دے گیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مولانا مفتی شکیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کے درجات بلند فرمائے. ادارہ رحمت کے لوگ اور یہاں کے نوجوان مسجد مکرم مسجد کے مصلیان مبارکباد کے حقدار ہیں کہ انہوں نے مولانا کی یاد میں آج کا یہ جلسہ رکھا. انشاءاللہ اس سے ان کی خدمات کی یاد بھی تازہ ہوگی اور یہ احساس بھی ہوگا لوگوں کو کہ جانے والے چلے جاتے ہیں، لیکن جن لوگوں کے دل میں سچی محبت عقیدت ہوتی ہے وہ کبھی اپنے محسن علماء کو بھولتے نہیں، وہ کبھی اپنے محسن علماء کو فراموش نہیں کرتے. ان کا تو یہ احساس ہوتا ہے کہ آتی ہی رہے گی تیرے الفاظ کی خوشبو، تیری یادوں کا گلشن مہکتا ہی رہے گا. یہاں پر ایک موضوع اس جلسے کا پورا ہوا. یہ اصلاح معاشرہ کے عنوان سے منعقد کیا گیا جلسہ ہے، اور اس وقت ہم لوگ اس ملک میں بہت ہی مشکل حالات سے دوچار ہیں. کوئی شبہ نہیں کہ اس وقت ہم لوگ بہت مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، اور ان مشکل حالات کے پیچھے ہماری بدعملی کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. جو بات حکومت سے متعلق کہنی ہے وہ میں کہوں گا، لیکن آپ سے متعلق جو بات ہے وہ مجھے پہلے کہنی ہے. عام طریقے پر جب حالات آتے ہیں تو ہم لوگ غیر مسلموں کو ملزم قرار دیتے ہیں، اور ابھی جو گورنمنٹ ہے اس کو ہم ملزم قرار دیتے ہیں، مجرم گردانتے ہیں. اور ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ دودھ کے دھلے ہیں. یہ جو پکوڑا بنانے والی سرکار آئی ہے، پکوڑا سرکار، یہ پچھلی ساری سرکاروں کا اس نے ریکارڈ توڑ دیا ہے. میں نے شاید کل بھی جلسے میں یہ بات کہی تھی کہ ملک کے امن و امان کو برقرار رکھنے میں آپ نمبر دیجئے تو 000. ملک کے معاشی نظام کو سنبھالنے کے سلسلے میں نمبر آپ اگر دیں تو 000. ان کی تو صورتحال یہ ہے کہ جو ان کے قریب جاتا ہے ان کے فیض صحبت سے اتنا مالا مال ہوتا ہے کہ بہت جلد روپے پیسے لے کر ملک سے فرار ہو جاتا ہے. ابھی کل بھی ایک حضرت گئے ہیں، اور وہ تھوڑا موڑا نہیں لے کے گئے ہیں. یہ چونکہ بڑے لوگ ہیں تو غبن بھی کرتے ہیں، تو چھوٹا موٹا نہیں کرتے ہیں. ہم لوگ سوچیں گے تو کتنا سوچیں گے، 1,00,000 2,00,000 10,00,000 15,00,000، اس کے آگے تو ہمارا حساب ہی ختم ہو جاتا ہے. اور ہمارے کیلکولیٹر بھی جو ہیں بہت سعادت مند قسم کے ہیں، وہ بھی کروڑ والا آنکڑا نہیں بتاتے، لاکھی تک کا بتاتے، اس لیے کہ مولویوں کے کیلکولیٹر ہیں. اور یہ مردود ایسے ہیں کہ گھوٹالہ کرتے ہیں تو کروڑ، اور وہ بھی 1000 کروڑ. یہ جو لے کے بھاگا ہے وہ بھی 11,000 کروڑ، 11,500 کروڑ لے کے غائب. اور بہت قریب تھے ہمارے وزیر اعظم صاحب کے، اسی لیے ایک صاحب نے
دوسری سیاسی جماعت کے شخص نے کہا ہے کہ اس ملک میں یہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ پرائم منسٹر سے گلے ملو، ان کے قریب رہو اور اس کے بعد پیسہ لے کے بھاگ جاؤ۔ آج کل یہ چل رہا ہے۔ تو اگر نمبر آپ دیں گے ملک کے معاشی نظام کو سنبھالنے کے سلسلے میں تو بھی 0 0 0 اور بھی ایک فہرست پوری آپ اوپر سے نیچے تک پڑھتے جائیے۔ لیکن ایک چیز ہے کہ جس میں اگر آپ نمبر دینے پر آئیں ایمانداری کے ساتھ تو انشاءاللہ 100 میں سے 102 نمبر ملے گا، دینا پڑے گا۔ اور وہ چیز ہے جھوٹ۔ جھوٹ بولنے میں اتنے چمپئن ہیں یہ لوگ کہ اگر آپ نمبر دیں تو 100 میں سے 102 نمبر دینا ہوگا۔ اس سے کم اگر آپ اس سے کم دیں گے تو توہین ہو جائے گی، آپ کے اوپر توہین عدالت کا مقدمہ چل جائے گا۔ 102 نمبر، جھوٹ بولنے میں بالکل ماہر، اور پریشان کرنے میں ماہر، الجھانے میں ماہر، اقلیتوں کو ستانے میں ماہر، یہ سب اپنی جگہ اور ہم علی الاعلان کہتے ہیں۔ خوف کے ساتھ بات کرنا کسی اور کی تہذیب ہو تو ہو، ہم اہل ایمان کی تہذیب یہ نہیں ہے۔ ہم جو بات کہیں گے وہ ڈنکے کی چوٹ پر کہیں گے، اور آپ کے سامنے بھی کہیں گے اور ان کے سامنے بھی کہیں گے۔ یہ تو 2-3-4 ہزار لوگ یہاں شاید گفتگو سن رہے ہوں، جہاں تک آواز پہنچ رہی ہو، ایسے مجمع جہاں 3-4 لاکھ لوگ، کہیں 1 لاکھ آدمی، کہیں 2 لاکھ آدمی، ایسے مجموعوں میں بھی ہم نے یہ بات کہی کہ ہماری سرکار نے بات کی تھی وکاس، سب کا ساتھ سب کا وکاس، سب کا ساتھ سب کا وکاس، وکاس مانا ترقی، تو سب کا ساتھ سب کا وکاس نعرہ دے کر آئے تھے، سب کا ساتھ سب کا وکاس۔ 4 سال ہو گئے، وکاس پیدا ہی نہیں ہوا۔ انسان کا بچہ بھی تو 9 مہینے میں پیدا ہو جاتا ہے، کچھ زیادہ شریر قسم کا ہو تو 9.25 مہینے میں پیدا ہو جائے گا، لیکن یہ ایسا بچہ ہے وکاس جو 4 سال میں بھی نہیں پیدا ہوا، اور پیدا ہونے کی کوئی امید بھی نہیں ہے، اس لیے کہ 5 لوگوں کے ہاں اولاد نہیں ہوا کرتی، اور ان سب کو ہم لوگوں سے ہی رابطہ کرنا پڑتا ہے تعویذ لینے کے لیے۔ جہاں نہیں ہوتی ہے وہ سب ہمارے ہی یہاں آتے ہیں، ڈپارٹمنٹ ہمارے ہی یہاں کھلا ہوا ہے کہ آئیے اور کہیے کہ حضرت پیر صاحب تعویذ دے دیجیے، اولاد نہیں ہو رہی۔ تو یہ ہے ملزم، مجرم ہے گورنمنٹ، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن ہمیں اپنے گریبان میں بھی تو جھانکنا چاہیے، ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں، ہم کتنا دین و شریعت پر عمل کر رہے ہیں۔ تحفظ شریعت کا اجلاس ہوا، آپ نعرے لگائیں گے، آپ جذباتی باتیں کہیں گے، سنیں گے، تعریف کریں گے، گزر جائیں گے، لیکن کیا شریعت کی حفاظت ہم اپنے گھروں میں کر رہے ہیں، اپنی زندگی میں کر رہے ہیں، اپنے سماج میں کر رہے ہیں، اپنے ماحول میں ہم اللہ کی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے کتنے فکر مند ہیں؟ غور کر لیجیے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے جب حالات آتے ہیں ہم لوگ فوراً الزام دوسرے پر رکھ کر خود مطمئن ہو جاتے ہیں، اور ہر چیز کا غلط سبب ہم ڈھونڈ نکالتے ہیں، اپنی عقل سے کوئی چیز تلاش کر کے لاتے ہیں، اپنی عقل سے۔ اس پر ایک دلچسپ واقعہ بھی سناتے تھے، فرماتے تھے کہ ایک راستے سے 3 بیوقوف گزر رہے تھے، بیوقوف تھے، اور آپ لوگوں کو یہ حقیقت معلوم ہوگی کہ جو جتنا بیوقوف ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اتنا ہی عقل مند سمجھتا ہے۔ تو بیوقوف تھے اور گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑا مینار ہے، مسجد کا، کسی مسجد کا رہا ہوگا، بڑا اونچا مینار۔ تو تینوں آپس میں بات چیت کرنے لگے، بیوقوف کہنے لگے کہ اتنا اونچا مینار بنا کیسے، یہ 100 فٹ کا مینار، 200 فٹ کا مینار بنا کیسے؟ آدمی تو ہوتا ہے 5 فٹ کا، 5.5 فٹ کا، یہ 100 فٹ کا مینار کیسے بنا؟ تو ایک ان میں سے کہنے لگا کہ اللہ کے بندے، یہ آج کے زمانے کا تھوڑی ہے، یہ اس دور کا ہے جب لوگ بھی اتنے ہی اونچے اونچے ہوا کرتے تھے، اس دور میں بنا ہے، آج کا تھوڑی ہے۔ دوسرے نے کہا کہ تو بیوقوف ہے، تیری بات صحیح نہیں ہے، یہ اصل میں زمین پہ بنایا گیا تھا اور بنانے کے بعد اس کو کھڑا کر دیا گیا۔ اور جو تیسرا والا تھا، جو ان تینوں کا بھی امام تھا،
ان تینوں میں بھی سرپرست اعلیٰ. اس نے کہا کہ ایک کہتا ہے کہ یہ اس زمانے میں بنا جبکہ لوگ بھی اتنے اونچے ہوتے تھے، دوسرا کہتا ہے زمین پہ بنایا گیا اور پھر کھڑا کر دیا. تم دونوں بیوقوف ہو. بیوقوفو، تم سے کہا کس نے کہ یہ مینار ہے؟ یہ تو کنواں تھا جس کو الٹا کر دیا گیا. تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ سنا کر فرمایا کرتے تھے کہ جیسے وہ تینوں مینار کے اصل سبب تک نہیں پہنچ پائے اور راستے ہی میں رہ گئے، اسی طرح ہم لوگ بھی اپنے حالات کے سلسلے میں دوسروں کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں اور اصل نتیجے تک نہیں پہنچتے. اگر ہمیں اصل سبب کی تلاش ہے کہ ہم کیوں مارے جا رہے ہیں، کیوں ستائے جا رہے ہیں، کیوں ہم پر حالات ہیں، کیوں ہم کو بری نظر سے دیکھا جا رہا ہے، کیوں پوری دنیا میں ہم پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، تو آؤ قرآن کی طرف لوٹو اور اصل سبب سنو کہ قرآن حقیقت کو بالکل واضح کر کے بیان کرتا ہے، 2 اور 2 4 کی طرح حقیقت کو بیان کرتا ہے اور کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ دنیا میں جو کچھ شر اور فساد پھیلا ہے وہ سب دنیا کے انسانوں کی ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے. برائیوں کا نتیجہ، بے حیائی کا نتیجہ، غلط کاری کا نتیجہ، زناکاری کا نتیجہ، شراب پینے کا نتیجہ، نشے کی دوائیں استعمال کرنے کا نتیجہ، عورتوں کی بے پردگی کا نتیجہ، حقوق میں کمی کا نتیجہ، معاملات و مسائل میں غیر شرعی طور طریقوں کو استعمال اور اختیار کرنے کا نتیجہ، دکانوں میں، تجارت میں، اپنی زراعت میں، اپنی کاشتکاری میں اور دنیا کے جتنے اسباب معاشی نظام کے ان سب میں غیر اسلامی طریقہ اختیار کرنے کا نتیجہ ہے کہ ہم پریشان ہیں، ہم مارے جا رہے ہیں. قرآن کہتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایکم، جو کچھ مصیبت تم کو پہنچتی ہے وہ سب تمہارے برے اعمال کا نتیجہ ہے. اللہ تو بہت سے گناہوں کو یوں ہی معاف کر دیتا ہے، غلطیاں معاف کی جاتی ہیں، کوتاہیاں نظر انداز کی جاتی ہیں. اللہ اپنے فضل و کرم سے بہت ساری کمی اور کوتاہی کو نظر انداز کر دیتا ہے. یقبل التوبۃ عن عبادہ ویعفو عن السیئات، بندوں کی توبہ قبول کر لیتا ہے، گناہوں کو درگزر کر دیتا ہے. ایک گرم آنسو آنکھوں سے گرا نہیں کہ اللہ کی طرف سے رحمت اتر جاتی ہے، عذاب کے فیصلے ہٹا لیے جاتے ہیں، برائیاں ختم کر دی جاتی ہیں، گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. یہ سب اللہ کی رحمت کے کرشمے ہیں. لیکن اللہ کا یہ اعلان ہے کہ بہت سارے گناہوں کو معاف کرنے کے باوجود اگر تم پر مصیبت آ رہی ہے تو یاد رکھو اس میں بہت بڑا ہاتھ تمہاری بدعملی کا ہے، تمہارے گناہ کا ہے، تمہاری غلط کاری کا ہے. ہم حیران ہیں، ہم پریشان ہیں، ہم پر آئے دن ایک ایک مصیبت کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے. شریعت پر حملہ ہو رہا ہے، اسلامی شریعت کو مٹانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اسلامی قانون کو ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. ہم غور کریں کہ کہیں ہم سے غلطی تو نہیں ہو رہی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب امت گناہوں میں مبتلا ہو جائے گی، نافرمانی کرنے لگ جائے گی، سیئات میں مبتلا ہو جائے گی، بے حیائی کی طرف بڑھ جائے گی، ماں باپ کی نافرمانی کرنے لگ جائے گی تو عذاب آئیں گے، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی. 15 قسم کے اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں گنائے. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ پھر اللہ کا عذاب آئے گا. جب امانت کو غنیمت سمجھا جائے گا، جب زکوٰۃ کو بوجھ سمجھا جائے گا، جب بیوی کی اطاعت کی جائے گی، جب باپ کی نافرمانی کی جائے گی، جب مسجدوں میں آوازیں بلند کی جانے لگیں گی، جب شراب پی جائے گی، جب بدکاری عام ہو جائے گی، گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے اور یہ اس امت کا آخری حصہ اپنے پہلے حصے کو گالیاں دینے لگے گا اور لان تان کرنے لگ جائے گا. سنو فارتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وآيات تتابع كنظام قطع سلكه فتتابع. جب یہ گناہ عام ہو جائیں
تو اس وقت انتظار کرنا زلزلوں کا، اس وقت انتظار کرنا سرخ آندھیوں کا، اس وقت انتظار کرنا زمین میں دھسا دیے جانے کا، اس وقت انتظار کرنا آسمان سے پتھروں کی بارش کا، اس وقت انتظار کرنا شکلوں اور صورتوں کے بندروں اور خنزیروں کی شکل میں تبدیل کر دیے جانے کا، اور اللہ کا عذاب اس طرح ایک کے بعد ایک اترے گا جس طرح تسبیح ٹوٹ جاتی ہے تو اس کے دانے پر دانہ گرتا ہے۔ انتظار کرنا، اللہ کا عذاب آئے گا۔ جب بدکاری عام ہوگی، اچانک موت عام ہو جائے گی، جب ناپ تول میں کمی کی جائے گی، اللہ بارش روک لے گا، جب سود خوری عام ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بستی کی ہلاکت کا فیصلہ ہوگا۔ ما ظہر فی قومنا الزنا والربا الا اذن اللہ عز وجل بہلاکہا۔ جب کسی قوم میں، کسی بستی میں، کسی جماعت میں، کسی گروہ میں، کسی طبقے میں بدکاری عام ہو جائے اور سود خوری عام ہو جائے تو یاد رکھنا پھر اللہ اس بستی اور اس جماعت کی ہلاکت کا فیصلہ کرے گا۔ تباہ کیے جائیں گے لوگ، برباد کیے جائیں گے لوگ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبتیں آئیں گی۔ آپ دیکھ لیجئے امریکہ کتنا ترقی یافتہ ملک ہے، وہاں کتنے ساز و سامان ہیں، دہشت گردی کو روکنے کی باتیں کی جاتی ہیں، مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے، ان کے پاس پولیس کا نظام، فوج کا نظام، ان کے پاس اسلحے کا نظام، جاسوسی کا نظام، ان کے پاس ترقیات، ان کے پاس آلات، لیکن چونکہ وہاں بے حیائی عام ہے، چونکہ بدکاری عام ہے، چونکہ زناکاری عام ہے، فواحشات عام ہے، مرد مرد کے ساتھ بدکاریاں کر رہے ہیں، اور سڑکوں پر اور کلبوں میں اور بازاروں میں اور پارکوں میں لوگ درندے بنے ہوئے ہیں اور حیوانیت سے بھی نچلی سطح پر اترے ہوئے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ نے موت کا عذاب ان پر مسلط کر رکھا ہے۔ آئے دن واقعات ہوتے ہیں، کوئی جنونی آ جاتا ہے، کہیں سے بندوق لے کر آ گیا اور فائرنگ کر دی، ایک فائرنگ میں 200 لوگ مر گئے، 300 لوگ مر گئے۔ کل کا واقعہ ہے، ابھی ایک جنونی طالب علم اپنے ہی اسکول میں کھڑا ہو گیا اور اس نے فائرنگ کر دی، 17 طلبہ و طالبات ہلاک ہو گئے۔ ان کا جاسوسی کا نظام نہیں روک سکا، ان کا فوج کا نظام نہیں روک سکا۔ پوری دنیا نے دیکھا کہ اس بدترین واقعے کی وجہ سے امریکہ کو اپنا جھنڈا نیچا کرنا پڑا، سر نگو کرنا پڑا۔ کیوں؟ یہ اللہ کا نظام ہے کہ اگر بدکاری کرو گے تو اللہ موت کا عذاب مسلط کرے گا، اللہ موت کا عذاب مسلط کرے گا، کوئی نہیں روک سکتا۔ کوئی جاسوسی کا نظام، کوئی طاقت، کوئی قوت، کوئی حکومت، کوئی سرمایہ دارانہ نظام، کوئی حکومت، کوئی اقتدار، کوئی منصبدار، پوری دنیا کو آنکھیں بتانے والا ملک، اس کا سربراہ، کوئی اللہ کے عذاب کو نہیں روک سکتا۔ ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع۔ ایک نظام ہے اللہ کا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے آپ کو گناہ اور نافرمانی سے بچاؤ، اپنے آپ کو بے حیائی کے کاموں سے محفوظ رکھو۔ میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، دل کے درد کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارا سماج بھی بے حیائی کی طرف بڑھ رہا ہے، بدکاری کی طرف بڑھ رہا ہے، نمازوں میں کوتاہی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہمارے نوجوان، ان کی جوانی کی قوتیں، صلاحیتیں، دن رات ان کی انرجی، ان کے اوقات، وہ سب باطل کاموں میں، لایانی کاموں میں، فضول کاموں میں، بے حیائی کے کاموں میں صرف ہو رہے ہیں۔ اور یہ کنارے کی آبادیاں، یہ مضافات کا علاقہ، آپ یہاں دیکھیے کہ کیا صورتحال ہے، کتنی بری صورتحال ہے۔ ہمارے نوجوان بھائی کس طرح راتوں کو جاگ رہے ہیں، دن میں 10-10، 11-11 بجے تک سوئے رہ رہے ہیں، راتوں کو لگتے ہی نہیں کہ رات آ گئی۔ ہوٹلیں آباد ہیں، گلی کے نکڑوں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چوک چوراہے پر بیٹھے ہوئے ہیں، موبائل لے کر اس پر گندی اور ننگی تصویریں دیکھ رہے ہیں۔ ایک طرف اس امت کی تباہی کا یہ عالم ہے کہ ملک شام کے لاکھوں لاکھ لوگ کھلے آسمان کی چھت کے نیچے سردی کی مشقت برداشت کر رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں۔ ایک طرف پناہ گزین لوگوں کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے۔ برما کے لاکھوں لاکھ مسلمان بھائی بھی، بہنیں بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بچیاں بھی، وہ معمولی کپڑوں کے خیموں میں رات اور دن گزار رہے ہیں۔ ان کے لیے سوکھی روٹی کا انتظام کرنا مشکل ہو رہا ہے، اور ہم ہیں کہ موبائل پر گندی اور ننگی فلمیں دیکھ رہے ہیں۔
ہم ہیں کہ اپنے اوقات برباد کر رہے ہیں، اپنا مال برباد کر رہے ہیں۔ آپ واقعات پڑھیے، ہم لوگ عربی مجلات پڑھتے ہیں، ہم لوگ جو نیشنل میڈیا میں، انٹرنیشنل میڈیا میں جو چیزیں آتی ہیں، مضامین آتے ہیں، ہم لوگ وہ پڑھتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے ملک شام کے بے قصور، بے یار و مددگار ہمارے بھائیوں بہنوں کی، کہ سخت سردی کے زمانے میں ان کے پاس ایک چادر بھی موجود نہیں کہ وہ اپنا تن ڈھانک سکیں۔ عورتیں ہیں جن کا گھر گرا دیا گیا، ان کے شوہر شہید ہو گئے، ان کے گھر کے لوگ شہید ہو گئے، وہ ایک بچے یا بچی کو بچا کر کسی طرح نکل گئی ہیں، کہیں ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، سڑک کے کنارے رات گزار رہی ہیں، سردی کی ٹھنڈک کی سختی برداشت کر رہی ہیں، یہاں تک کہ سخت سردی کے زمانے میں جب ان کے پاس سردی سے بچنے کا کوئی انتظام نہیں ہوا تو انہوں نے اپنے بچے یا بچی کو سینے سے چمٹا لیا، اور جب رات اور بیتی، 2 بج گئے اور 3 بج گئے اور ٹھنڈک بہت بڑھ گئی اور اب ان کے پاس کوئی انتظام نہیں ہے اپنے بچے کو سردی سے بچانے کا، تو وہ عہدے منہ لیٹ گئیں کہ میرا بچہ میرے سینے کے نیچے دبا رہے، سردی نہ کھا جائے، مشقت نہ ہو جائے، گرمی میرے سینے کی پہنچتی رہے، میں مشقت جھیل لوں، میرا بچہ محفوظ رہے۔ سلام ہو ممتا کا جذبہ رکھنے والی ہماری ان بہنوں کو، کیا جذبہ ہے ان کا کہ ہمارے بچے محفوظ رہیں، ہماری بچیاں محفوظ رہیں، ہم مشقت جھیل لیں مگر ہماری اولاد محفوظ رہے۔ لیکن سردی کی اور ٹھنڈک کی شدت کی وجہ سے صبح ہوتے ہوتے ماں نے بھی دم توڑ دیا، بچے نے بھی دم توڑ دیا، اور صبح دسیوں ماؤں کی لاشیں اٹھائی گئی، اور ان کے دودھ پیتے بچوں اور بچیوں کی لاشیں جو ٹھنڈک سے نیلے پڑ گئے تھے وہ لاشیں اٹھا کر لے جائی گئی۔ کیا اب بھی ہمارا کلیجہ ہمارے بھائیوں اور بہنوں کے اس سخت ترین مصیبت سے گزرنے پر بھی نہیں پگھلے گا؟ کیا اب بھی ہم اپنی اصلاح کے لیے تیار نہیں ہوں گے؟ کیا اب بھی ہم اپنے آپ کو اللہ کی شریعت اور اس کے دین کے راستے پر لانے کی محنت سے جڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے؟ کیا ہمارے پہلوؤں میں بجائے گوشت پوست کے دل کے فولاد کا ٹکڑا رکھ دیا گیا ہے کہ ایک طرف یہ حالات ہو اور دوسری طرف ہماری بدعملی اپنے عروج پر ہو، ہمارے گناہ اپنے عروج پر ہو، ہماری بے حیائی کے کام اپنے عروج پر ہو؟ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میرے بھائیوں میری بہنوں، حالات کو سمجھو، نزاکتوں کو سمجھو، اللہ کے لیے اپنی اصلاح کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ وقت قریب آ رہا ہے، کائنات کا خاتمہ بھی قریب آتا جا رہا ہے اور ہماری زندگیوں کا بھی خاتمہ قریب آتا جا رہا ہے۔ صحابہ کہتے تھے موت دنیا کے لیے بھی ہے، موت انسان کے لیے بھی ہے، قیامت دنیا کے لیے بھی ہے، قیامت انسان کے لیے بھی ہے۔ دنیا کی قیامت تو اس وقت آئے گی جب پوری دنیا برباد کر دی جائے گی، اور انسان کی قیامت اس کی موت ہے کہ جب وہ مرا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ ہم بہت تیزی سے اپنے انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں، ایک ایک دن موت سے قریب ہو رہے ہیں، اپنی زندگی سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ موت آنی ہے، موت کو کوئی ٹال نہیں سکتا، قبر میں اترنا ہے۔ پاک پروردگار کی قسم، جو رات قبر میں آنی ہے وہ کبھی دنیا میں نہیں آ سکتی ہے، وہ رات قبر ہی میں آئے گی، اور قبر کی منزل بہت کٹھن منزل ہے، قبر کا عذاب بہت سخت عذاب ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اگر تم کو قبر کا عذاب بتا دیا جائے تو تم اپنے مردوں کو زمین میں دفنانا چھوڑ دو گے، اپنے مردوں کو زمین میں دفن نہیں کرو گے اگر تم کو قبر کا عذاب بتا دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے عذاب کو یاد کرتے تھے، روتے تھے۔ حضرت عثمان قبر کے قریب سے گزرتے تھے، ان کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ جاتی تھی۔ عمر ابن عبدالعزیز کتنے نیک اور صالح انسان ہیں، کتنے عظیم الشان خلیفہ ہیں۔ ایک صبح لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے جبکہ وہ خلیفہ تھے، آئے دیکھا کہ آنکھیں ان کی سرخ ہو رہی ہیں، چہرے پر تھکن کے آثار ہیں، بہت پریشان نظر آتے ہیں۔ پوچھا امیر المومنین کیا ہوا؟
تو انہوں نے لوگوں کے پوچھنے پر کہا کل رات کو اندھیرا دیکھ کر قبر کا اندھیرا یاد آ گیا تھا، مجھ کو یاد آیا کہ قبر میں کیڑے ہوں گے، سانپ اور بچھو ہوں گے، اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، وحشت ہی وحشت ہوگی، بس اس منظر کا یاد آنا تھا کہ پوری رات اللہ کے آگے روتے ہوئے گزری کہ اللہ اس عذاب قبر سے حفاظت فرما۔ یہ وہ انسان ہے جس کو 5واں خلیفہ راشد کہا گیا، یہ وہ انسان ہے کہ جب ان کا انتقال ہونے والا تھا، زہر دیا گیا تھا، انتقال سے پہلے حضرت رجا سے کہا کہ میں مر رہا ہوں اور قسم خدا کی میں نے اپنے خاندان بنو امیہ کے 3 بادشاہوں کو اپنے ہاتھ سے قبر میں لٹایا ہے، اور جب قبر سے نکلنے لگا اور کفن کی گرہ کھولی تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کے چہرے کالے کر دیے گئے ہیں۔ اب میں بھی دنیا سے جانے والا ہوں، مجھ کو بھی قبر میں لٹایا جائے گا، میں بھی خلیفہ رہا ہوں، جب مجھ کو دفن کرنا تو کفن ہٹا کے دیکھ لینا کہیں میرا چہرہ بھی کالا تو نہیں کر دیا گیا۔ حضرت رجا کہتے ہیں امیر المومنین تو دنیا سے رخصت ہوئے، کائنات اندھیری ہو گئی، ہم ان کا جنازہ تیار کر کے قبرستان لے گئے، مجھ کو وصیت یاد تھی کہ قبر میں جب رکھوں گا کفن کھول کر دیکھ لوں گا، لیکن اس کی نوبت نہیں آنے پائی تھی، ہم نے جنازہ قبر کے پاس رکھا، اچانک ایک آندھی چلی اور آسمان سے ایک پرچہ گرا جس پر سنہری حرفوں میں لکھا ہوا تھا، میں نے خود آگے بڑھ کر وہ پرچہ اٹھایا، اس پر لکھا ہوا تھا کہ ھذا کتاب من العزیز الی عبدہ عمر ابن عبد العزیز براءۃ من النار، یہ اللہ عزت والے کی طرف سے اس کے بندے عمر ابن عبد العزیز کے لیے خط ہے، جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ ہے۔ بتا دیا گیا کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا اس کا یہ انجام ہوگا، یہ وہ شخص ہے جس کی عظمت کا یہ عالم ہے اور قبر کے عذاب سے اتنا وہ روتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم سب بھی اپنی موت کو یاد کریں، ہم سب بھی اپنے انجام کو یاد کریں۔ کہنے والے نے کہا تھا آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، ایک دن تجھ پہ خاک ڈالی جائے گی، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، آخری انجام فنا ہے، آخری انجام موت ہے، آخری انجام قبر میں اترنا ہے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جو کچھ کائنات میں ہے، جو کچھ دنیا میں ہے، ساز و سامان ہو، مکان دکان ہو، اسباب اور جائیداد ہو، انسان ہو، حیوان ہو، جنات ہو، چاہے کوئی مخلوق ہو، سب ختم ہونے والے، برباد ہونے اور فنا ہو جانے والے ہیں، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ یبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے اپنے انجام کی فکر کرو، اللہ کے آگے سچی توبہ کرو۔ قرآن کی آیت میں نے پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو اللہ کے آگے سچی توبہ کر لو، معافی مانگ لو۔ آؤ میں تم کو حدیث سناؤں، آقا نے فرمایا ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، اللہ رب العزت فرماتا ہے، اللہ رب العزت کے بارے میں آقا فرماتے ہیں کہ اللہ ہر رات کو ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گنہگار توبہ کر لے، اور اللہ ہر دن کو ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گنہگار توبہ کر لے۔ اللہ کی رحمت کا دروازہ، مغفرت کا دروازہ، اللہ کی طرف سے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، انتظار کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹو گے اور آنسو بہاؤ گے، اللہ سارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اعلان کیا ہمارے آقا نے کہ اللہ فرماتا ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، اے آدم کے بیٹے اگر تو میرے پاس آ جائے اور مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اگرچہ کہ تیرے گناہ آسمان کی چوٹیوں تک پہنچ گئے ہوں، زمین تیرے گناہ سے بھر گئی، آسمان اور زمین کے بیچ کا خلا بھی بھر گیا، اور پھر تیرے گناہ آسمان کی چوٹیوں تک پہنچ گئے، اور تو آئے ثم استغفرتنی اور کہے اللہ مجھ کو معاف کر دے، اللہ مجھ کو بخش دے، اللہ میری توبہ قبول کر لے، غفرت لک ولا ابالی، میں تجھ کو معاف کر دوں گا اور مجھ سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے کہ تو نے کیوں معاف کر دی۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ کی وسعت مغفرت ہے. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. اے پیغمبر میرے بندوں اور بندیوں کو بتا دو میں سب سے زیادہ بخشنے والا ہوں، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں. پورے قرآن میں سورہ فاتحہ سے والناس تک 114 سورتوں میں 540 رکوعات میں 30 پاروں میں اور 6666 آیتوں میں 7 منزلوں میں پورے قرآن میں سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت علماء کے کہنے کے مطابق یہ آیت ہے جس میں اللہ نے اپنی رحمت کو بیان کیا، مغفرت کی وسعت کو بیان کیا اور فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. اے پیغمبر آپ اعلان کر دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، قربان جائیے اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اس کی محبت پر کہ ہم جیسے گنہگاروں کو بھی اپنا بندہ کہہ کر پکارتا ہے اور کہتا ہے اے وہ میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دے گا اور وہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اس لیے میرے بھائیوں ہم سب آج کے اس اجلاس میں اس بات کا عزم کریں کہ ہم سب اللہ کی طرف رجوع کریں گے، توبہ کریں گے، سب ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ. آخری بات میں عرض کرتا ہوں، اس وقت ملک کے جو حالات ہیں، تحفظ شریعت کا جو عنوان چل رہا ہے، طلاق ثلاثہ بل لایا گیا جس کے سلسلے میں کل عظیم الشان زبردست ریلی، تاریخی ریلی ہمارے شہر میں نکلی اور اللہ تعالیٰ اس کے اثرات پورے ملک میں ظاہر فرما رہا ہے اور انشاءاللہ اس سے حوصلہ ملے گا ملک کے دوسرے علاقے کے مسلمانوں کو بھی. کل کا دن مالیگاؤں کی تاریخ میں بھی اور پورے ملک کی تاریخ میں بھی یاد رکھا جائے گا کہ ہمارے اس شہر عزیز کی بہنوں نے، خواتین نے، بیٹیوں نے، ماؤں نے اپنی دینی غیرت کا ثبوت دیا. یہ طلاق ثلاثہ بل غلط ہے، خامیوں اور کمزوریوں کا پلندہ ہے اور یہ چند ایسے لوگوں کا کارنامہ ہے جو نہ شریعت سے واقف ہیں اور نہ ان کو قانون کی زیادہ سمجھ ہے. ایسا برے قسم کا ایک بل لے کر آئے ہیں جس میں خود ایک دوسرے سے ٹکرانے والی باتیں ہیں. اس میں ایک طرف کہا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاق دے گا نہیں ہوگی، ایک ساتھ 3 طلاق دے گا نہیں ہوگی. سیکشن 2 میں طلاق دے گا نہیں ہوگی. اسی کی اگلی لائن ہے سیکشن 3، اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاق دے گا تو اس کو 3 سال کی سزا ہوگی اور اس شخص کو جرمانہ بھی دینا ہوگا. عقل مندو ذرا یہ تو بتا دو کہ جو جرم ہوا ہی نہیں ہے اس پہ سزا کاہے کی دے رہے ہو؟ جرم ہو اور سزا دو تو سمجھ میں بھی آتا ہے. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں طلاق ہوئی نہیں اور پھر کہتے ہیں سزا. اور یہ بھی بڑا عجیب بات ہے جو میں آج کل کہہ رہا ہوں اور اخباروں میں بھی خوب چھپ رہا ہے کہ جو 3 طلاق دے دے اس کو 3 سال کی سزا اور جو بیوی کو چھوڑ کے بھاگ جائے اس کو پردھان منتری کی کرسی. عجیب ہمارے ملک کا حال ہے. جو طلاق دے اس کو 3 سال کے لیے جیل اور جو چھوڑ کے بھاگ جائے اور واپس کبھی جائے ہی نہ. سب جگہ جاتے ہیں، پوری دنیا کا دورہ ہو رہا ہے. میں نے پچھلی تقریروں میں کہیں کہا تھا کہ انہوں نے اتنا دورہ کیا کہ اب صرف ایک ہی دورہ باقی ہے، دل کا دورہ. اس کے بعد انتقال پر ملال، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ جو ہے اتنا خامیوں اور کمزوریوں کا پلندہ بل لے کر آئے ہیں اور اس کو مسلط کر رہے ہیں. مسلم پرسنل لا بورڈ کا یہ کہنا ہے ہم اسے نہیں مانتے، ہم اسے منظور نہیں کریں گے. اور جو چیز مسلمان نہیں منظور کر رہا ہے اپنی کمیونٹیز کے متعلق، اپنی شریعت میں اس کو مداخلت سمجھ رہا ہے، آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کو روکیں. آپ ہماری مرضی کے خلاف کوئی چیز ہم پر مسلط کریں، یہ جمہوریت کے خلاف ہے، یہ انسانیت کے خلاف ہے. آپ کو اپنے قدم کو واپس لے لینا چاہیے ورنہ اس سے آپ کا نقصان ہوگا. آپ تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا یہ اعلان ہے
کہ ہم اس سرزمین پر اللہ کی شریعت کے مطابق زندہ رہیں گے اور اللہ کی شریعت ہی پر ہم مریں گے انشاءاللہ الرحمن. ہمیں اللہ کی شریعت سے اور اس کے دین سے کوئی ہٹا نہیں سکتا. ہمیں یہ عزم کرنا ہوگا اور پوری قوت سے یہ بات کہنی ہوگی. اور یقین مانیے ہمیں میں یہ ہمت ہے، مسلمانوں ہی میں یہ ہمت ہے کہ وہ یہ بات کہیں اور پوری قوت سے کہیں. میں نے آج جمعہ کی تقریر میں بھی یہ بات کہی، جہاں دیکھو سب مسلمانوں ہی کے پیچھے لگے ہیں، اسلام ہی کے پیچھے لگے ہیں. اسرائیل بھی اسلام کے پیچھے، امریکہ بھی اسلام کے پیچھے، یہاں کے ہمارے بھائی بھی اسلام کے پیچھے. اور سمجھیے اس کو، ہمارے ایک مخلص عالم دین ہے، وہ بہت خوبصورت بات کہتے ہیں کہ یہ جو بات کہی جاتی ہے نا کہ یہودی بھی اسلام کے پیچھے، عیسائی بھی اسلام کے پیچھے، اسرائیل بھی اسلام کے پیچھے، امریکہ بھی اور روس بھی اور چین بھی اور جاپان بھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب پیچھے ہیں اور اسلام آگے ہے. یہ سب پیچھے ہیں اور اسلام آگے ہے. اور اسلام ہمیشہ آگے رہے گا، اس لیے کہ یہ اللہ کا دین ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے. اور اللہ نے اس کے بارے میں فیصلہ کر دیا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. تم مرتے رہو، تم جلتے رہو، تم کو ناگوار گزرے، اللہ کا فیصلہ ہے کہ تم نور ایمان کو بجھا نہیں سکتے. واللہ متم نوری، اللہ اپنے نور ایمان کو پورا کر کے رہے گا. نور ایمان کو اللہ پورا کر کے رہے گا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. تو سب اسلام کے پیچھے اور سب مسلمانوں کے پیچھے. کیوں مسلمانوں کے پیچھے سب لگے ہوئے؟ سن لیجئے دو جملے میں. مسلمانوں کے پیچھے دنیا اس لیے لگی ہوئی ہے کہ دنیا کے سارے مذاہب کے ماننے والے ہمت ہار چکے ہیں. صرف مسلمان ہے جو آج بھی ہمت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور کل بھی کھڑا رہے گا انشاءاللہ الرحمن. ہم کھڑے ہوئے ہیں، اس لیے لوگ ہم کو ستاتے ہیں. جس دن ہم بھی ہاتھ باندھ کے بیٹھ جائیں گے، جس دن ہم بھی خوشامد کرنے لگ جائیں، جس دن ہم بھی سرنڈر کر جائیں، اس دن پھر ہمارے پیچھے بھی کوئی نہیں لگے گا. ہم چونکہ کھڑے ہوئے ہیں پورے عزم کے ساتھ، اس لیے لوگ پیچھے لگے ہوئے ہیں. اور لگے رہنے دیجئے، بیچاروں کی روزی روٹی چل رہی ہے اور ان کی دل کی تمنائیں بیچاروں کی کچھ بھڑاس نکل جاتی ہے. ہونا ہوانا تو کچھ ہے نہیں، سرکاریں آئیں گی اور جائیں گی، حکومتیں بنیں گی اور بگڑیں گی. اللہ کی بات جہاں تھی وہاں باقی رہے گی اور اسلام جہاں تھا اس سے آگے بڑھے گا اور ترقی کرے گا انشاءاللہ الرحمن. مبارکباد ہے ان تمام مخلص عزیز نوجوانوں کو، ادارہ رحمت کے ذمہ داروں کو، جنہوں نے آج کا یہ عظیم الشان اجلاس عام منعقد کیا، جس میں حضرت مولانا مفتی شکیل ظفر قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں بھی یہاں گفتگو ہوئی اور اصلاحی موضوعات پر بھی گفتگو ہوئی.